پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں ایک اور خوبصورت سی صبح میں آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے ٹائم بھی ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا شکریہ، اور بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنے قلیل مدت میں آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر ہمیں بہت زیادہ سراہا، اپنی شکایتیں، سجیشنز اور کمنٹس، لائک، شیئر، سبسکرائب جو ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ وہ سب کرتے ہیں۔ یقیناً یہ آپ لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی ہے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹیں ہم اس پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنے والے تمام لوگوں کو بھی ہم اس پروگرام میں مدعو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج سینیٹر موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون حکمراں جماعت کے سینیٹر جناب بہرام تنگی صاحب۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے۔ بہرام صاحب کیا بات ہے، ماشاءاللہ بڑی انرجیٹک آپ کی آواز ہے، بڑا انرجیٹک آپ کی ایک شخصیت ہے، اور آپ ان تمام علاقوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کو دیکھنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے پاکستان کے حکمرانوں کے لیے۔ اچھا بہرام صاحب، میں تھوڑا سا وقت کیونکہ میرا ہی کم ہوتا ہے ہمارا، اور آپ سے ملاقات جو ہے بڑی جلدی گزر جاتی ہے کیونکہ آپ چند خوش اخلاق جو سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، ان میں سے ایک ہیں۔ بہرام تنگی صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو بائی برتھ پاکستان مسلم لیگ نون تو پیپلز پارٹی کی بنی ہی نہیں، مگر کبھی میثاق جمہوریت، کبھی کوئی سا معاہدہ، کبھی کوئی سا، یعنی نظریہ ضرورت کے تحت آپ دونوں مل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر یہ زبانی گولہ باری شروع ہو گئی ہے، کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے نظریات کی بات ہے تو دونوں پارٹی کے الگ الگ نظریات ہے، دونوں پارٹی کے الگ منشور ہے، اپنا مینیفیسٹو ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نے بھی یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ آئیے ہم سب مل کے پاکستان کے مشکلات سے نکالیں، اور یہی وہ نشانی ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو سو مینی ٹائم پاکستان لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے، پاکستان مسلم لیگ نون کی پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کو ریکویسٹ کی کہ آئیے حکومت میں شامل ہو جائیں تاکہ ہم اس ملک کو مشکلات سے نکال دیں۔ لیکن ان کی سوچ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت ناکام ہو سکتا ہے کہ میاں محمد شہباز شریف اور ڈیلیور نہ کرے، اسی وجہ سے اس نے حکومت سے تو انکاری ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس، گورنر ہاؤس پنجاب، گورنر ہاؤس کے پی میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں۔ جناب آصف علی زرداری صاحب ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے کردار اچھا ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی کام کو، ان کے کارناموں کو، ان کی محنت کو، 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے محنت کو کوئی آدمی انگلی اٹھائے تو یہ زیادتی ہے۔ اس لیے زیادتی ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ملک چلائیں گی؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک بات جب کلوز ڈور میٹنگ میں ہو جائیں اور اس پہ اتفاق نہ ہو جائے تو ضرورت پھر نہیں ہے کہ اس کو میڈیا پہ لے آئیں، اور اس کو میڈیا پہ لانے کے بعد پھر میڈیا پہ مریم نواز صاحبہ نے جواب دیا کہ آپ لوگ 10,000 دیتے ہیں اور میں گھر جو ختم ہوتے ہیں ان کو میں 10 لاکھ دیتی ہوں۔ تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ابھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میرے قائدین پر، میری پنجاب کی پرائم منسٹر صاحبہ پہ جو گولہ باری ہو رہی ہے تو یہ زیادتی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو، پاکستان مسلم لیگ نون بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو، تو پھر یہ جو میڈیا پہ، ٹاک شوز پہ، پریس کانفرنسوں کے ذریعے جو مریم نواز صاحب یا مسلم لیگ نون کی حکومت پہ انگلی اٹھاتے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بھی کچھ زیادہ ہی کہہ دیتی ہیں؟ اچھا، آپ نے ایک بات کی کہ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ مل بانٹ کے حکومت کریں، تو پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ خواہش نواز شریف صاحب کی تھی یا نظریہ ضرورت تھا ایک دفعہ اور خواہش کہیں اور سے تھی؟ جب حالات اس وقت پاکستان کی پچھلی حکومت میں پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر نے پاکستان کو امیج کو اتنا نقصان پہنچایا تھا پوری دنیا میں، اور اس کے امیج کو اتنا کمزور کیا تھا کہ اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور پاکستان مسلم لیگ کی لیڈرشپ نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آئیے ہم سب جمہوری جماعتیں مل کر مشکلات سے نکالیں۔ اور یہ سوچ جو ہے 2008 میں جناب آصف علی زرداری صاحب نے خواہش کی تھی کہ حکومت میں آ جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملک کی بہتری کے لیے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر وجہ کیا ہے کہ آپ کا ایک مشورہ آتا ہے، اس مشورے پہ ہم سوچتے ہیں، مشورہ آپ نے ملک کی بہتری کے لیے دیا، اگر اس کو مانا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں مانا تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس وقت مسلم لیگ نون ہر اس ایشو پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیتے ہیں جو کہ ایک ضرورت ہے۔ لیکن جب اگر فرض کرے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے یہ بات شروع ہو گئی، اور اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے روٹین میں 10,000 روپے ملتے ہیں، اگر مسلموں کی حکومت، پنجاب کی حکومت 10 لاکھ دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی والوں کو بھی خوش ہونا چاہیے۔ اور میرے خیال میں آج سے 10 دن پہلے کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے کام کو تعریف نہیں کی ہے، ان کو اپریشیٹ نہیں کیا ہے؟ لیکن اگر 5 پے در پہ پریس کانفرنس کے ذریعے، ٹاک شوز کے ذریعے یہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے واک آؤٹ کرتے ہیں تو یہ میرے خیال میں یہ ملک کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ملک کے لیے ایک شکر نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی کچھ اٹھ رہا ہے، دل میں آ رہا ہے، دماغ میں آ رہا ہے
کہ ایک طرف آزاد کشمیر میں احتجاج کا ہونا اور ایک طرف ایک اہم پارٹنر ہونا گورنمنٹ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کا، اور یہاں پر ان کا یہ بیہیویئر کا اچانک چینج ہو جانا، اور یہ اسی اثنا ہو رہا ہے جب پاکستان پوری دنیا کے اندر ترقی کر رہا ہے، ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے پاکستان کی، ویزے کھل رہے ہیں، پاسپورٹ اسٹرانگ ہو رہا ہے، اور ہماری جیسے مثال کے طور پہ ہم پڑوسی دشمن ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، سعودیہ ہمیں قبول کر رہا ہے، امریکہ ایک ظاہری طور پہ قبول کر رہا ہے، تو کہیں پیٹھ پیچھے کوئی انٹرنیشنل سازش تو نظر نہیں آتی آپ کو اس اسنا؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اس سوال کو بنیاد پہلے جو بات ہے وہ میں نہیں سن سکا، آپ تھوڑا سا بتائیں کہ میں کلیئر کر لوں۔ انگی صاحب، اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس بہت خطرناک چل رہی ہے، آزاد کشمیر میں احتجاج شروع ہو چکا ہے، اور یہ یقیناً آپ کو پتا ہے پڑوسی ملک اور ایک ہی ہے ہمارا یہود و نصارہ والا ملک، تو وہ کیونکہ پاکستان کی ایکسیپٹنس بڑھ رہی ہے پوری دنیا میں، پاکستان طاقت میں آ رہا ہے ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے، سمجھ تو گیا کہیں ڈاکٹر صاحب، اس وجہ سے میرا جواب سنیں۔ یہ حکومت دیکھیے گرانے کے لیے ڈاکٹر صاحب، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں ہو رہا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جہاں تک آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، کشمیر میں روڈ پہ بیٹھے ہیں، روڈ کو بلاک کیا ہے، پاکستان میں میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں محمد شہباز شریف صاحب ہمیشہ ڈائلاگ یقین رکھتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کو کہے کہ نہ مانے والے پاکستان مسلم لیگ نون میں نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی ہے مرکزی حکومت سے، اس میں پیپلز پارٹی کی بھی لوگ ہیں اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی لوگ ہیں، وہ گئے ہیں وہاں، ان کے ساتھ ڈائلاگس کرتے ہیں۔ ہمیشہ ڈیموکریٹک پروسیس میں، جمہوری پارلیمانی نظام میں آپ ڈائلاگس پہ یقین رکھیں، ان کو انگیج رکھیں کہ ان کے مطالبات کیا ہے، تو اگر ان کے مطالبات ملک کے لیے ہے، عوام کے لیے ہے، جائز ہے، تو ان کے مطالبات مانے جاتے ہیں، اگر ان کے مطالبات نہیں ہے تو ان کو کنونس کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ پڑوسی ملک میں جب پاکستان کی وزیر اعظم نے ایران اسرائیل جنگ سے لے کے، پھر چائنا کی وزٹ سے لے کے، پھر دوحہ میں تقریر سے لے کے، پھر سعودی عرب میں ان کے کردار کو دیکھ لے، پھر امریکہ میں ان کی تقریر اور ان کی پوری دنیا کی ملک کی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات کی، تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ پڑوسی جو ہمارا ملک ہے انڈیا، ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، تو وہ تو اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہ بلوچستان میں بھی کردار ادا کر رہے ہو، خیبر پختونخوا میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، تمام پولیٹیکل فورسز، تمام جو فورسز جو ادارے ہیں، وہ تمام ایک پچ پہ ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو، پاکستان مضبوط ہو، پاکستان کے عوام خوشحال ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو پڑوسی ملک کا کردار ہے، جو بھی ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بدامنی ہو، پاکستان میں دہشت گردی ہو، پاکستان میں دھماکے ہو، انشاءاللہ بہت جلد ان کا خاتمہ ہو اور پاکستان کے عوام خوشحال زندگی گزاریں گے۔ نہیں، میرا سوال یہ تھا، میں نے انٹرپٹ نہیں کیا کہ چلیں آپ جو بتا رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں تاریخ ایک بڑی خطرناک تاریخ ہے کہ پاکستان میں سیاسی اور مذہبی تنظیموں کو انٹرنیشنل طور پر استعمال کیا جاتا ہے، سازش ہوتی ہے، تو کہیں میں پیپلز پارٹی، یہی کہہ رہا ہوں پاکستان ڈاکٹر پیپلز صاحب، میں پارٹی یہی تو کہہ استعمال رہا تو ہوں نہیں ہو کہ رہی؟ جو ممالک ہے، جو ہمارے مذہبی جماعتوں کے پیچھے لگے ہیں، جو کچھ پرسنالٹی ہے کہ ان کے ذریعے ان کا یہاں پر ایک ادا کرے، چاہے وہ منظور پشتین ہو یا کوئی ایسے لوگ ہو، تو وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ادارے فورسز اور حکومت ایک پچ پہ ہے تو ان کا خاتمہ ہوگا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، چاہے وہ مذہبی جماعتوں کے پیچھے لگے ہو، چاہے وہ مطلب کہ جو رائٹ ہینڈ کے لوگ ہیں، یعنی آپ جو یہ بھی کہہ ہے۔ رہے ہیں کہ موجودہ جو اچانک باڈی لینگویج اور بیہیویئر چینج ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، یہ انٹرنیشنل سازش کا حصہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، مطلب کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انٹرنیشنلی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان کے ادارے ترقی کرے، اور مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن جو ایک شکوہ ہے، گلہ ہے، وہ یہ ہے کہ میڈیا کی زینت نہ بنائیں، جب کلوز ڈور پہ میٹنگ ہو جائے، وہاں کوئی مشورے آ جائیں، سجیشن آ جائیں، ان سجیشن کو پھر میڈیا کی زینت نہ بنائے، اس سے ماحول خراب ہوتا ہے، اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا، تو پاکستان کے غریب عوام کا نقصان ہوگا۔ اچھا سینیٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ فلوریڈا کی جو ایک کہانی سبھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ، کولمبیا نے باقاعدہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں، دیگر کیونکہ اس میں تقریباً 40 ممالک کے نمائندے سفیر موجود تھے، 500 افراد پہ مشتمل قافلہ تھا، کچھ کشتیوں پہ حملہ کیا گیا، کچھ کو حراست میں لیا گیا اور اسرائیل نے اپنے بندرگاہ منتقل کر دیا، تو آپ کے اس وقت ایز اے سینیٹر کسی اجلاس میں آپ نے شرکت کی، اور یہ بتائیے گا کیا پاکستان بھی کوئی ایکشن لینے لگا ہے؟ کیونکہ سابقہ سینیٹر مشتاق صاحب بھی ہیں اور بھی کچھ پاکستانی اس میں موجود ہیں، ان کی ٹیم موجود ہے۔ دیکھیے سینیٹر مشتاق صاحب بھی آئی تھنک میری سوچ کے مطابق وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں گیا ہے، اس کو جماعت اسلامی نے آئی تھنک نہیں بجایا، اور یہ اچھی سوچ ہے، اچھی بات ہے کہ اگر کوئی پارٹی کے پلیٹ فارم استعمال کرے اور پھر وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں پاکستان کی نمائندگی کرے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ لیکن جہاں تک اسرائیل کی بدماشی کا تعلق ہے، اسرائیل کی بدماشی اس وقت ختم کی جب ایران اسرائیل کی جنگ تھی، تو پاکستان کا رول پوری دنیا نے اس کے اپریشیٹ کیا، اور پھر جب دوحہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے تقریر کی
تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان پہ تقریر کی جو کہ پورے امت مسلمہ کے لیڈرز نے اس کے اپریشیٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو رول ہے اس وقت وہ اسرائیل کے رول کو مینیمائز کریں گے اور انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک ایک پچ پہ ہوں گے اور اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کریں گے. بالکل بہترین، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اگر ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے یا جبری ان سے سرحد پار بھیجا جاتا ہے، یورپ کے حوالے کیا جاتا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان کوئی قدم اٹھائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبل از وقت بات ہے کہ اگر فرض کرے ایسا ہو گیا تو پھر پاکستان کیا کریں گے. اس وقت کے حالات کے مناسبت سے پاکستانی حکومت اپنا مگر کردار اریسٹ ادا تو کریں کیا گی. ہوا ہے نا، ان کو حراست میں تو ہیں وہ اسرائیل کے بھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس وقت جو سامنے ایشوز نہیں آیا ہے، اگر آ گیا تو پاکستان نے ہمیشہ اسرائیل کے خلاف انگلی اٹھائی ہے، بات کی ہے، قدم اٹھایا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. اس معاہدے کے بارے میں کیا کہیں گے جو کہ ڈن پہلے کچھ اور ہوا، بعد میں اعلان جو ہے وہ صدر ٹرمپ نے کچھ اور کیا اور اس میں باقاعدہ ترامیم کی گئی یتنیاہو کے ایما پر. تو اس پہ کیا اسٹانس ہے پاکستان، کہاں کھڑا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جہاں تک نیتنیاہو کے کردار کا تعلق ہے تو آپ نے دیکھا کہ جب وہ یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کونسل کا اجلاس تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ تمام اسلامی ممالک کے مندوبین نے افراد نے بائیکاٹ کیا اور واک آؤٹ کیا. یہ ہے نیتنیاہو کا کردار. اور وہ ٹرمپ بھی دیکھ رہے تھے کہ ٹرمپ کو پتہ چل گیا کہ اس جو نیتنیاہو جو کچھ کردار ادا کرے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ مزید آگے بڑھ سکے. اور ٹرمپ نے جو آپ ایک جگہ پہ بیٹھی تھی اور ٹرمپ کہہ رہے کہ اے گریٹ لیڈر از کمنگ وی آر ویٹنگ، تو میرے خیال میں یہ بہت نیک شگون ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو پریزیڈنٹ آف یو ایس یہ الفاظ دیتے ہیں. تو یہ کوئی مطلب کہ ایسی بات نہیں ہے. واقعی پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کیا، ایک ایکسلنٹ رول پلے کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ایک رول ہے. تو اسی وجہ سے تو پوری دنیا ہمارے ملک کے وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کی اہمیت اور پاکستان کی ضرورت کو آج پوری دنیا محسوس کریں. سر بات یہ ہے کہ یہ لولی پاپ تو اس سے پہلے بھی اقوام متحدہ کے اجلاس میں دیا گیا تھا، جب ہمارے سابقہ وزیر اعظم بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے خطاب کیا تھا یوں ہاتھ لہرا کر، مگر وہ صرف لولی پاپ ہی تھا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ لولی پاپ ہو کہ دو لفظی تعریف ہے، کیونکہ یو ٹرن لینے میں تو ان سے بڑا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے پوری دنیا میں. تو وہ آج جو لولی پاپ دے رہے ہیں، آیا کہ وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں جو کہ سالوں سے چل رہی ہے، دو قومی ریاستیں، دو الگ الگ ریاستیں، دو آزاد ریاستیں. تو آج پورا اسرائیل میں جو غزہ میں ہوا، اتنا کچھ ہونے کے بعد ایک دفعہ پھر امریکہ کی اور اسرائیل کی ڈیمانڈ وہی ہے، کیا ہم پوری کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ لولی پاپ کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو لولی پاپ اس کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین تھے ایکس پرائم منسٹر، ان کی سوچ کیا ہے، وہ کس لیے آئے ہیں. ان کو پتا تھا کہ جب آ رہے تھے تو ان کے پیچھے پارلیمان نہیں تھا. ان کو پتا تھا کہ اس نے پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ کیسے پرائم منسٹر ہے کہ جس ملک میں وہ جاتے ہیں کچکول لے کے بھیک مانگتے ہیں اور پاکستان کی تمام لیڈرشپ کو چور کے نعرے لاتے اور کہتے ہیں کہ اس میں اس کچکول میں ڈالو. ان کو پتا تھا. لیکن اس دفعہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ کون سا پرائم منسٹر آ رہا ہے، اس کے اندر، اس کے دل میں، اس کے سینے میں دل کیسا ہے، اپنے ملک کے لیے ہے. اس نے پارلیمان کو اعتماد میں لیا ہے. اس نے تمام جماعتوں کو یکجا کر کے وہ چلے گئے تھے. اور یہی وہ بات ہے کہ اگر چاہے امریکہ سے پہلے آپ سعودی عرب میں دیکھ لیں، سعودیہ سے پہلے آپ دوحہ میں دیکھ لیں، دوحہ سے پہلے آپ چائنا میں دیکھ لیں، یہ تمام جو اس وقت 5 6 7 جو ڈیلز دیے ہیں پرائم منسٹر پاکستان نے، یہ اس کے متقاضی ہے کہ ٹرمپ مجبور ہو کے پاکستان کی پرائم منسٹر کو، پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو سراہ. سر بات یہ ہے کہ یہ آپ کی بات اللہ کرے کہ اس میں حقیقت اور کسی قسم کا لولی پاپ نہ ہو. ایک سوال ہے سر کہ جس طرح امید ہے کہ اس جو نظر آ رہا ہے کہ اس معاہدے کے تحت پوری دنیا تقریباً عرب ممالک ایکسیپٹ کر لیں گے اسرائیل کو، تو کیا پاکستان بھی اپنے پاسپورٹ سے ہٹانے جا رہا ہے اور ایک سفارتی تعلقات قائم ہونے جا رہے ہیں؟ نہیں، نو اینڈ نیور. پاکستان ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ایبسولوٹلی ناٹ. کیا بات ہے، زبردست. یہ تمام پاکستانیوں کی آواز ہے اور تمام مسلمانوں کی پوری دنیا بھر سے آواز ہے کہ آج بھی دنیا بھر میں کہیں بھی احتجاج ہوتے ہیں، ایون یورپ کے اندر بھی، تو یہ کہا جاتا ہے دنیا میں ایک ہی پاسپورٹ ہے، گرین پاسپورٹ، جہاں لکھا ہے کہ اس پاسپورٹ پہ اس منحوس ملک میں سفر نہیں کیا جا سکتا. کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا، میں آخری سوال آپ سے کروں گا، یہ میں اکثر پی ایم ایل این کے دوستوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں کہ آج جب ایم کیو ایم لندن پر پابندی لگی، جن کی اجارہ داری ایک عرصہ رہی، 2 3 دہائیوں سے، بلکہ تقریباً 4 دہائیوں سے ایک حکومت کرتے رہے ہیں اور حکومت میں رہے ہیں، بلدیاتی، صوبائی اور نیشنل اسمبلی کی بھی سیٹ لیتی رہی ہے بانی ایم کے ایم. اس کے بعد جو ایک گیپ ملا، ہم دیکھتے ہیں تحریک لبیک جیسی پارٹی ایکٹیو ہوئی کراچی شہر میں، پیپلز پارٹی کا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار میئر منتخب ہوا. ہم بات کریں مہاجر قومی موومنٹ حقیقی کی، وہ ایکٹیو ہو گئی. ایک واحد جماعت ہے نون لیگ. برہان صاحب سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کراچی شہر میں جو ایک موقع ملا کہ تمام پی ٹی آئی نے بھی وہاں سے نیشنل اسمبلی میں سیٹیں لے لی اور صوبائی میں بھی لے لی اور بلدیاتی اداروں میں بھی ایکٹیو ہو گئے، تو تمام سیاسی تنظیمیں ایکٹیو ہوئی. کیا وجہ ہے کہ نون لیگ وہاں ایکٹیو ہوتی نظر نہیں آتی؟ پچھلے دنوں جو ایک بجٹ پاس کیا گیا، ایک چیزیں پاس کی گئی
مگر اس کے فنڈ ریلیز کیے گئے، مگر ایم کیو ایم کو کام نہیں کرنے دیا گیا. تو یہ دیکھنے میں تو ایم کیو ایم پاکستان سے لڑائی ہے پیپلز پارٹی کی، مگر ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے پاکستان پیپلز پارٹی سے لڑائی ہے. دیکھیے، جہاں تک آپ کا ڈاکٹر صاحب سوال ہے کہ کراچی میں یا سندھ میں پاکستان مسلم لیگ کیوں کمزور ہے اور اس نے کیوں وہاں پر ایک موقع کو ضائع کیا، جو کہ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر ایک پارٹی کمزور ہو تو پھر وہاں پر وہ مضبوط نہیں بن سکتی ہے. میں آپ کو، جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی نے میئر منتخب کروایا، تو یہی وہ باتیں ہیں. انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون اس حکومت میں سندھ کے عوام کے لیے، کراچی کے عوام کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے، اور جو مرکزی منسٹریز ہے اس میں ان کا اپنا حصہ ہوگا، اس کے لیے کام کریں گے. اور وہ دن دور نہیں انشاءاللہ یہ سوال پھر آپ مجھ سے کریں گے کہ واقعی سینیٹر صاحب آپ نے کہا تھا اور پاکستان مسلم لیگ نون کراچی میں اور سندھ میں ایک قوت بن کے ابھری ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. میں شکریہ ادا کروں گا، بڑی پازیٹیو بات آپ کرتے ہیں، کوئی نیگیٹو بات نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے. بس اب میں چاہوں گا، کیونکہ مجھے بار بار بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بس میں یہ کہوں گا کہ آپ نے، دیکھنے والی ناظرین نے بھی دیکھنا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت کہاں کام کرتی ہے اور کیسا کام کرتی ہے، اور ان کو منتخب کریں. ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر بہرام تنگی صاحب، جن کا تعلق تھا پاکستان مسلم لیگ نون سے. کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے گا. بڑے صاحب ڈاکٹر فہیم ملتے ہیں بریک کے بعد، اور کراچی شہر کے اہم مسائل پہ بات کرتے ہیں.